بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات کی پیش رفت کے حوالے سے اجلاس۔ ایف بی آر کے افسران کی پیشہ ورانہ استعداد میں اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، وزیر اعظم کی پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کی تعمیر نو کے لیے لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ ملک میں ٹیکس اور محصولات کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اہم ہے، یہ بھی کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ وزیر اعظم کی ملک میں اسمگلنگ کی روک تھام کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم کی متعلقہ افسران کو تمام ایف بی آر اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر کے 77ویں یوم تاسیس کے موقع پر مظفر آباد میں پرچم کشائی کی تقریب۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر کا پرچم لہرایا۔ آزاد کشمیر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے آزاد کشمیر کے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب میں اعلیٰ سول و فوجی بیوروکریسی کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہماری آزادی تب مکمل ہوگی جب مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی جانب سے کہا گیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے سے کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بنے گا۔ افواج پاکستان نے دفاع کشمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے پاک فضائیہ کی ایک آپریشنل ایئر بیس پر مشق انڈس شیلڈ 2024 کا معائنہ کیا۔ فضائی صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھا اور وطن کے دفاع کے لیے جوانوں کے عزم اور صلاحیتوں کو سراہا۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کثیر ملکی مشق انڈس شیلڈ 2024 اسٹرانگر وین ٹوگیدر میں 24 ممالک کی افواج شریک ہیں۔ ایئر بیس پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کا استقبال کیا۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آرمی چیف کو پاک فضائیہ کو جدید بنانے اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور مختلف جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کامیابی کے لیے مسلح افواج کے درمیان تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ آرمی چیف نے فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ جنرل آصف منیر ایئر کریو سے بھی ملے اور وطن کی حفاظت کے لیے ان کے عزم اور صلاحیتوں کو سراہا۔ فضائیہ کے سربراہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈس شیلڈ مشق سے شریک ممالک کے افواج کی جنگی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، پاک انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 73 رنز بنا لیے۔ شاہ مسعود اور سعود شکیل 16 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ عبداللہ شفیق 14، سائم ایوب 19 اور کامران غلام 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کی جانب سے گس جاکلچ اور شعیب بشیر نے ایک وکٹ حاصل کی ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 267 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ انگلینڈ کی جانب سے جیمی اسمتھ 89 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ بین ڈکٹ نے 52 اور گس نے 39 رنز بنائے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بات کی جائے تو ساجد خان نے 6 اور نعمان علی نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اور پاکستان اسپنر ساجد خان کا راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ کوشش تھی انگلینڈ کی ٹیم کو جلد آؤٹ کرتے، لیکن جیمی اسمتھ اور گس ایٹنگسن کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی جو کہ کھیل کا حصہ ہے۔ کچھ گیندیں اچھی ہوئیں اور کچھ انگلینڈ کے پلیئرز نے غلط شاٹس کھیلی۔ کہ جو فاسٹ بالر انہوں نے بھی 37 رنز کیے وہ اس کی وجہ سے کیے۔ اگر اس کو ہم ارلی آؤٹ کر لیتے یا کچھ تھوڑے بہت چانس ملے ان کو، وہ ہم کر لیتے تو اتنا ٹوٹل نہیں ہوتا، لیکن پارٹ آف گیم ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ 30 اوورز کچھ نہ کچھ ہوگا، اس کے بعد بال سافٹ ہو جاتا ہے۔ اس وکٹ پہ اگر بال سافٹ بھی ہو جائے نا اور آپ پیچی سے بال کرو گے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اس وکٹ پہ اسی طرح نہیں ہے، ابھی پہلا دن تھا، کچھ بال اچھی ہوئی اور کچھ انہوں نے غلط شاٹس کے لیے۔ کوئی دوسرا تو نہیں ہے، ہاں پیس ویری کریں گے، کریس یوز کریں گے، اسی پہ میں نے آؤٹ کیا اور اسی پہ میں سارا جتنی بھی کرکٹ کھیلا اسی چیز پہ کھیلا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہر شہر کو محفوظ بنانے کا عزم۔ پنجاب کا چوتھا شہر شیخوپورہ بھی پنجاب کے سیف سٹیز میں شامل۔ پنجاب کے 18 شہروں کو سیف سٹی بنانے کے پروگرام کا آغاز آج شیخوپورہ سے کیا گیا۔ آئندہ ہفتے 4 مزید شہر سیف سٹی بن جائیں گے، جن کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گی۔ مریم نواز کی شیخوپورہ آمد سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ بشرا بی بی بنی گالہ سے روانہ ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی کا مکمل طبی معائنہ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی طبی معائنے کے بعد پشاور جائیں گی، ذرائع پی ٹی آئی کا یہ بتانا ہے۔ بشرا بی بی نے مجموعی طور پر 9 ماہ کا عرصہ جیل میں گزارا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔
रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी न हो सरमायाकारी नहीं आ सकती। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह पास हुई उस पर बानी पीटीआई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खान साहब ने ये कहा कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता उस मुल्क में कभी ना इन्वेस्टमेंट आती है ना वहाँ तरक्की होती है। ये 26वीं आईनी तरमीम के बारे में उनको बताया तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पे उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल के खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। खान साहब के लिए जो मुसीबतें और सबतें हैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि आईनी तरमीम के वक्त ये बातें थी कि हम चीफ जस्टिस की तौसीक के लिए ये कर रहे हैं। हमने पीटीआई और जेयूआई के ड्राफ्ट पर अमल किया, आखिर में पीटीआई पीछे हट गई। वो चाहते हैं जो जस्टिस उन्हें पसंद है वो आए। देखिए 26वीं आईनी तरमीम हुई है और आप सब ने देखा कि हुई है। आप अभी कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया। उस वक्त तो ये बड़ा मशहूर था कि शायद हम चीफ जस्टिस को एक्सेशन देने के लिए कर रहे हैं। हमने तो जमीयत उलमा इस्लाम का और पीटीआई का जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था हमने तो मन तस्लीम कर लिया, लेकिन जब टाइम आया तो पीटीआई बैकआउट हो गई कि हमने तो इस ड्राफ्ट को भी अपने ड्राफ्ट को भी सपोर्ट नहीं करना है। क्यों अदालत को जो है अदलिया को जो है पोलिटिसाइज़ करना चाहते हैं कि अगर ये जज होगा तो हमें मंजूर है, अगर बाकी जज होंगे तो हमें मंजूर नहीं है। हमने बराबरी की बुनियाद पे जस्टिस की बात की। जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो माजी में 5-6 पार्टियाँ छोड़ कर अब नज़रियाती बन गया कि हम जो है वो पीटीआई के बड़े नज़रियाती लोग हैं, वो चाहते हैं कि रोज़ाना हर हफ्ते मरकज़ पे चढ़ाई हो, हर हफ्ते जो है कोई दंगा फसाद हो, हर हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस आए और मरकज़ पे हो। क्या पंजाब से कभी आप लोग जुलूस लेके आए जिधर जो आप लोग बैठे होते हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? कभी आप इससे दूसरे सूबों से भी जुलूस लेके आए? जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम पर अदलिया से रुजू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर लोगों को कैदी बनाया जाता है। पाकिस्तान में सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई वालों को कह दिया था कि किसी के जाल में ना आए। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम अदालत जाएंगे और वकला की इस तहरीक की हम हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कानून पर अमल दरामद करने के बजाय सियासी बुनियादों पर लोगों को अंदर किया जाता है और बाहर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस तरह के इक़दाम करे जिससे सियासी कैदी सब रिहा हो जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको हम जो है वो अच्छा समझते हैं मुल्क और कौम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से शुरू से हम ये कह रहे थे कि वो किसी भी जाल में ना आएँ।